السلام علیکم ناظرین 9 صفر 648 ہجری کو صبح کے وقت سلطان توران شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر کھلے آسمان تلے وسیع اور صحن میں آن بیٹھا۔ اس کی پسندیدہ کنیزیں بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ صبح کا ناشتہ منصورہ کے شاہی قلعے کے دلان میں ہی لگایا گیا تھا۔ شاہی کنیزیں مختلف پکوان باری باری لاتے اور ان کے دسترخوان پر سجاتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد رقص و سرور کی محفل شروع ہو گئی۔ خوبصورت کنیزیں اپنے حسن و جمال کی بجلیاں گرا رہی تھیں۔ سلطان توران شاہ نے کھانے کے دوران اپنی خاص کنیزوں سے مختلف امور پر گفتگو بھی جاری رکھی۔ اس کا حفاظتی دستہ دلان کے چاروں سمت اپنے فرائض کی انجام دہی میں چوکنا کھڑا تھا۔ سلطان توران شاہ نے اپنے حفاظتی دستے میں برجی مملوک شامل کر رکھے تھے۔ یہ لوگ حسن کیفہ میں بھی اس کے ساتھ رہے تھے۔ سلطان توران شاہ کو ان کی وفاداری پر مکمل بھروسہ تھا۔ شاہ لوئی نوم اپنے معاہدین کے ساتھ ابھی تک نظر بند تھا۔ اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ سلطان توران شاہ پہلے اسے اپنے ساتھ کیرالہ لے جانا چاہتا تھا، بعد ازاں وہ اسے پابہ زنجیر بلاد فلسطین میں گھمانے کا خواہشمند تھا۔ یہ امر طے تھا کہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر منصورہ سے قاہرہ کی جانب کوچ کیا جائے گا۔ سلطان توران شاہ کھانے سے فارغ ہو کر رقص کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دسترخوان سے برتن سمیٹے جانے لگے۔ اچانک ایک محافظ سپاہی اس کی جانب بڑھا۔ توران شاہ اس کی آمد پر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کہو کیا بات ہے؟ سلطان توران شاہ نے قریب پہنچنے پر اس سے دریافت کیا۔ سپاہی نے جھک کر اسے تعظیم دی اور پھر اچانک اس نے اپنے لباس میں سے ایک لمبے پھل والا خنجر نکالا اور سلطان توران شاہ پر حملہ کر دیا۔ توران شاہ کو ایسی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ بوکھلا گیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے تیزی سے پہلو بدلنا چاہا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ خنجر کا پھل اس کی پسلیوں میں اتر گیا۔ تیز کرہ اس کے حلق سے نکلی۔ کنیزیں سلطان پر حملہ ہوتا دیکھ کر گھبرا گئیں۔ دلان میں چیخ و پکار پھیل گئی۔ محافظ سپاہیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اپنی تلواریں نکال کر اس جانب لپکے۔ سلطان توران شاہ کے قریب پہنچنے پر ان میں سے کچھ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ دو حصوں میں منقسم ہو کر آپس میں ہی نبردازمہ ہو گئے۔ خنجر والے سپاہی نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایک کنیز نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تلوار کے ایک ہی وار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر اس نے توران شاہ کو سہارا دے کر اٹھایا۔ پسلیوں کے درمیان گہرا گھاؤ دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان توران شاہ نے اپنا جبہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے زخم کو دبا لیا۔ خون بہہ رہا تھا۔ سلطان محترم، وہ کنیز بولی، یہ جگہ غیر محفوظ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ تم فوری طور پر گھوڑا تیار کرو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کنیز حکم پاتے ہی استبل کی جانب لپکی۔ 3 وفادار محافظ توران شاہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ وہ حملہ آوروں سے سلطان کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ دلان میں موجود سپاہی آپس میں بری طرح الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے سہارا دے کر استبل کی جانب لے چلو، سلطان توران شاہ نے قریب موجود اپنے وفاداروں سے کہا۔ ان میں 2 تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور انہوں نے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ اسے اٹھائے استبل کی جانب بڑھنے لگے۔ تیسرا سپاہی انہیں محفوظ رکھنے کی غرض سے پشت پر موجود رہا اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے پیچھے ہٹتا رہا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب استبل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سلطان توران شاہ کو ایک گھوڑے پر سوار کرایا اور کنیز کو سلطان کے پیچھے بٹھا دیا تاکہ وہ سلطان کے گھوڑے کو سنبھال سکے۔ انہوں نے بھی گھوڑے سنبھالے اور 4 گھوڑے منصورہ کے شاہی قلعے سے باہر نکل گئے۔ سلطان توران شاہ کو اس وقت فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، مگر یہاں کے حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ وفاداروں نے منصورہ سے باہر نکل کر استفسار کیا کہ کس جانب کوچ کیا جائے، تو سلطان توران شاہ نے دمیات کا رخ کرنے کی ہدایت کی، کیونکہ وہ قریب ترین شہر تھا جہاں سے اسے طبی امداد مل سکتی تھی۔ انہوں نے تیز رفتاری سے اس جانب رخ کیا۔ اسی لمحے ایک وفادار نے جب یہ اطلاع دی کہ باغی سپاہیوں کا بڑا دستہ ان کا تعاقب کر رہا ہے، تو سلطان توران شاہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ناظرین، ملکہ شجرت الدار کو جب یہ اطلاع ملی کہ سلطان توران شاہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے تو وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے تفصیل طلب کی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ حملہ آور سلطان کے اپنے محافظ تھے تو وہ بے یقینی کے عالم میں مبتلا ہو گئی۔ اطلاع لانے والے نے جب اسے سلطان توران شاہ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اپنے حلیف سپاہیوں کے ساتھ منصورہ سے باہر نکل گیا ہے
تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا کہ توران شاہ کو کسی صورت بھی منصورہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس نے فوراً بیبرس کو پیش ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے دستے کے ساتھ سلطان کی مدد کو روانہ ہو۔ اطلاع دہندہ نے جب یہ انکشاف کیا کہ تمام دستہ سلطان کے تعاقب میں روانہ ہو چکا ہے تو ملکہ شجرت الدار کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بولی، تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ سلطان توران شاہ کے خلاف عسکری بغاوت کی گئی ہے؟ جی یقیناً، میں نے خود سالار فارس الدین اکتئی کو گھوڑے پر سوار دستے میں موجود دیکھا ہے۔ فارس الدین اکتئی، ملکہ شجرت الدار اس کا نام سن کر چونک پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحری ممالک نے اپنے رد عمل کا اظہار کر ڈالا۔ اس منصوبہ بندی میں جانش نگیر کا بھی ہاتھ ہوگا۔ وہ بڑبڑائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے سپاہی سے مخاطب ہوئی، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ملکہ شجرت الدار نے اسے روانہ کیا اور خود قلعے کے اس حصے کی جانب بڑھ گئی جہاں بیبرس مقیم تھا۔ اسے جانے کیوں یقین تھا کہ نجم الدین ایوب کا یہ وفادار غلام اس حرکت میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ بیبرس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ٹھہر کر بیبرس کو آواز دی مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ محتاط انداز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کی کھلی کھڑکی کے باعث اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑی۔ اس کی نظر زمین پر گٹھڑی بنے ہوئے شخص پر جا پڑی۔ اس کے پاس ہی خون کے چھینٹے بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے سیدھا کیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ بیبرس ہی تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے تھے اور وہ بے ہوش تھا۔ ملکہ شجرت الدار نے اس کی سانس دیکھی اور تیزی سے باہر نکل کر تمام غلاموں کو آواز دی۔ بیبرس کے ہاتھ کھول کر اسے بستر پر لٹایا گیا اور شاہی طبیب کو طلب کیا گیا۔ شاہی طبیب نے آ کر بیبرس کا معائنہ کیا۔ بیبرس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ شاہی طبیب نے اس کے زخم کی مرہم پٹی کی اور اس کام سے فارغ ہو کر ملکہ شجرت الدار کو بتایا کہ کسی بھاری شے سے اس کے سر پر ضرب لگائی گئی ہے۔ فی الحال اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ممکن تھا کہ اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو جسم کا کافی خون نکل جاتا۔ ملکہ شجرت الدار نے دو کنیزوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا کہ جو ہی بیبرس کو ہوش آئے تو اسے خبر کیا جائے۔ ناظرین، سلطان توران شاہ تیز رفتاری سے دمیات پہنچ گیا۔ اس کے وفاداروں نے اسے دمیات کے قلعے کے ایک برج میں چھپا دیا۔ وہیں طبیب کو رازداری سے لایا گیا اور اس کے زخم کی مرہم پٹی کی گئی۔ دمیات شہر کی حالت اچھی نہیں تھی۔ صلیبی لشکر اس کی شان و شوکت کو بری طرح رونتا ہوا گزرا تھا۔ فارس الدین اکتئی مملوک دستے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سلطان توران شاہ کی تلاش میں جت گیا۔ نصف دن ڈھل چکا تھا مگر سلطان کی جائے پناہ کے بارے میں انہیں کچھ آگاہی نہ ہو سکی۔ احمد چولاک نے فارس الدین اکتئی کو مشورہ دیا کہ سلطان کے بارے میں آخری خبر یہی ملی تھی کہ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ یقیناً اس نے کسی نہ کسی طبیب کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ طبیبوں سے اگر پوچھ گچھ کی جائے تو ہمیں کوئی سراغ مل سکے گا۔ فارس الدین اکتئی کو یہ مشورہ پسند آیا اور مختلف سپاہیوں کو اس کام پر مامور کر دیا گیا۔ سپاہیوں نے وہ طبیب کھوج نکالا جو سلطان توران شاہ کی مرہم پٹی کر کے آیا تھا۔ اس طبیب کو منہ بند رکھنے کی تلقین کی گئی تھی مگر فارس الدین اکتئی نے حالات کا ایسا رخ اس کے سامنے پیش کیا کہ وہ خود ہی بول پڑا کہ سلطان قلعے کے برج میں موجود ہے۔ یہ اطلاع پاتے ہی فارس الدین اکتئی نے وقت ضائع کیے بغیر 500 مملوک سپاہیوں کو یکجا کر کے قلعے کے اس برج کو گھیر لیا۔ سلطان توران شاہ کے وفاداروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے توران شاہ سے استدعا کی کہ وہ رسی کی مدد سے برج کے عقبی جانب اتر جائے اور دریا عبور کر کے کسی طرح قاہرہ پہنچنے کی کوشش کرے۔ وہ ان سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے الجھائے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سلطان توران شاہ نے اس تجویز پر عمل کیا اور برج کی عقبی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے ممالک دستے نے نفذ کی پچکاریاں برج کی جانب پھینکنی شروع کر دیں۔ مملوک سپاہیوں پر عجیب سا غیظ و غضب طاری تھا۔ برج کے اندر پچکاریوں کے مسلسل گرنے سے آگ لگ گئی۔ وفادار سپاہی اس آگ کو کپڑوں کی مدد سے بجھاتے رہے۔ اس دوران برج دھوئیں کی لپیٹ میں آ گیا۔ دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر سلطان توران شاہ کمند کے ذریعے نیچے اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ برج میں موجود سپاہی آگ کی شدت کو برداشت نہ کر پایا اور انہوں نے جھڑکوں سے چھلانگیں لگا دیں۔ سلطان توران شاہ حملہ آوروں کی نظروں سے چھپتا ہوا دریا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک مملوک سپاہی کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو باخبر کیا
ममलूक ये सुनते ही दीवाना वार उस जाने भागे। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर सुल्तान तुरान शाह दरिया की तरफ भाग उठा। नज़दीक तरीन ममलूक सिपाही ने उसे हाथ से निकलता देखकर दूर से ही नेज़ा खींच मारा, जो उड़ता हुआ सुल्तान के जिस्म को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। खून का फव्वारा तुरान शाह के जिस्म से फूट पड़ा। वो इस शदीद ज़रब से ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। दरिया का किनारा 2 कदम के फासले पर रह गया था। सुल्तान तुरान शाह ने एक बार फिर अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो अपनी ताकत को यकजा करके उठा और खुद को किसी तरह दरिया में फेंक दिया और हाथ पांव मारते हुए तैरने की कोशिश करने लगा। ममलूक सिपाही दरिया के किनारे आ जमा हुए। वो दरिया में जख्मी सुल्तान को तैरता देख रहे थे। फारिसुद्दीन अख्तरी ने पहुंचकर जब यह मंजर देखा तो उसने तेश के आलम में सिपाहियों को उसे दरिया से बाहर निकालने का हुक्म दिया। सिपाही ये हुक्म पाते ही दरिया में कूद गए और थोड़ी देर बाद सुल्तान तुरान शाह को किनारे पर खींच लाए। तुरान शाह की सांस अभी चल रही थी। वो बेबसी के आलम में ज़मीन पर पड़ा इन सब के चेहरे देख रहा था। फारिसुद्दीन अख्तरी ने उसकी जानिब हकारत से देखते हुए अपनी तलवार बुलंद की और दूसरे लम्हे सुल्तान का सर तन से कटकर जुदा हो गया। उसके सर को एक नेज़े पर चढ़ाकर साथ लिए ममलूक सिपाही मंसूरा की जानिब लौट गए। नाजरीन, बेबरस को जब होश आया तो मलका शजरतुद्दौर को इतला पहुंचा दी गई। वो वक्त ज़ाय किए बगैर वहां पहुंची। बेबरस उसकी आमद पर उठ बैठा। वो शायद खड़ा होना चाहता था मगर नकाहत से उसका सर चकरा गया। लेटे रहो बेबरस, मलका शजरतुद्दौर ने हिदायत की। हमें यह बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सुल्तान मोहतरम खतरे में है। बेबरस अचानक कुछ याद आने पर तेजी से बोला, मैं जानती हूँ सुल्तान पर कतलाना हमला हो चुका है और वह मंसूरा से निकल गए हैं। तुम सिर्फ ये बताओ कि सिपाही के सलार तुम हो, फिर सिपाही क्यों सुल्तान के ताक़ुब में गए हैं। ये सब नायब सल्तनत का किया धरा है। वो सुबह सवेरे मेरे पास आया और मुझे बताने लगा कि उसका इरादा सुल्तान को कत्ल करने का है और मैं उसका साथ दूँ। उसने मुझे आला ओहदे और बलाद शर्किया की अमारत और अनगनत वज़ाइफ की पेशकश की। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने हमले की मनसूबाबंदी जानने की गर्ज से उसके सामने हामी भर ली। उसने मुझे बताया कि सुल्तान तुरान शाह के मुहाफ़िज़ उसकी मुट्ठी में हैं। बस उसे मेरे सिपाही दरकार हैं ताकि वो मामले में मदाखलत करने की बजाय उसका साथ दें। मैंने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की कि इस फेल से नुकसान हो सकता है। सलेबी लश्कर शिकस्त खा चुका है मगर भगोड़े सिपाही इस कमज़ोर सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसने समझने की बजाय मुझे हरासा करने की कोशिश शुरू कर दी। उसने मुझे खबरदार किया कि वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है और यह वक्त गुजरने के बाद मुझे सख्त सज़ा भी दे सकता है। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैं उसे सबक सिखाने की नीयत से उसकी जानिब बढ़ा। अचानक उसने तलवार के दस्ते से मेरे सर पर ज़रब लगाई और मेरे होश गुम हो गए। बेबरस ने जवाब दिया, मगर मुझे तो इतला मिली है कि तुम्हारे दस्ते की सलारी फारिसुद्दीन अख्तरी कर रहा था। मलका शजरतुद्दौर उसकी जानब शकज़दा निगाहों से देखती हुई बोली, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो सुबह से यहाँ पड़ा था। बेबरस ने कहा, मुझे शक है कि तुम सब बहरी ममलूक आपस में मिले हुए हो। बहरहाल वक्त आने पर देखा जाएगा। तुम फिलहाल आराम करो। याद रखो, अगर तुम कसूरवार निकले तो तुम्हें भी दूसरे लोगों के साथ कड़ी सज़ा दी जाएगी। मलका शजरतुद्दौर ने मुतनब्बे किया और वहाँ से लौट गई। वो बेबरस की बातों में सदाकत तलाश करने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने मरहूम शौहर नजमुद्दीन अयूब की वो बात याद थी कि बेबरस बिकने वाला गुलाम नहीं है, वो तहे दिल से उसका वफादार गुलाम है जिस पर वो अपनी आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है। नाजरीन, 9 मुहर्रम 648 हिजरी की शाम को सूरज गरूब होने से पहले बागी ममलूक सुल्तान तुरान शाह का बरीदा सर नेज़े पर लटके मंसूरा में दाखिल हुए। वो बेहंगम अंदाज में नारे लगाते हुए शहर में आए थे। 500 सिपाहियों के दस्ते की इस अंदाज की आमद से पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया। लोग मामले की तह में पहुंचने की बजाय अपने अपने घरों में दबे गए। मलका शजरतुद्दौर ने शोर शराबे पर अपने कमरे की बड़ी बालकोनी में से मंसूरा के बाजार में झांका। उस बालकोनी पर अमीर शहर क़याम करके अपने फरमान सुनाया करता था। मलका शजरतुद्दौर की निगाहें जब सुल्तान तुरान शाह के कटे हुए सर पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेख्तियार उसकी ज़बान से इन्ना लिल्लाह का कलमा जारी हो गया। वो तअस्सुब भरी निगाहों से उन बागी सिपाहियों की मुसरत देख रही थी
جو اپنی کامیابی پر پھولے نہ سما رہے تھے۔ شاہی قلعے سے کچھ فاصلے پر امیر لقمان کے مکان کی بلئی منظر پر کھڑا شاہ فرانس لوئی نوم یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں فرانسیسی مورخ دی جان ویل بھی موجود تھا۔ شیخ عز الدین بن عبدالسلام دمشقی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ رہ نہ سکے اور سپاہیوں کے ہجوم میں گھس گئے۔ سپاہیوں نے جب انہیں دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے اور ہٹ کر انہیں راستہ دینے لگے۔ شیخ عز الدین بڑھ کر فارس الدین اکتئی کے مد مقابل جا کھڑے ہوئے۔ فارس الدین اکتئی انہیں اپنے سامنے پا کر شرمندہ سا ہو گیا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے کیا یہ صحیح تھا؟ شیخ عز الدین بلند آواز میں بولے، اللہ بہتر جانتا ہے، اپنے اس گناہ میں اللہ کو شامل نہ کرو۔ تمہیں جس شخص نے اس قابل بنایا کہ تم سر اٹھا کر جی سکو، آج اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تم نے اپنے ہاتھ اس کی اولاد کے خون سے رنگ لیے۔ یہ سب کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس ریاست کے بہتر مفاد کے لیے کیا ہے۔ سلطان توران شاہ کے فیصلے بچگانہ تھے جو آنے والے وقت میں امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے تھے۔ تمہیں کون روک سکتا ہے؟ طاقت آج تمہارے پاس ہے، دلیلیں تم کھڑ سکتے ہو، مگر آخرت میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اسے کیسے مطمئن کر سکو گے؟ وہ تو دلوں کے بیچ سے خوب آشنا ہے۔ شیخ عز الدین نے کہا، دیکھیے حضرت، آپ اس معاملے کو میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دیں اور میرے سپاہی کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ فارس الدین اکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ شیخ عز الدین اس کی بات سن کر برہم ہونے لگے کہ اسی وقت ملکہ شجرت الدہر بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شیخ عز الدین سے وہاں سے ہٹ جانے کی درخواست کی کیونکہ ایسے مخدوش حالات میں ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ان کے لان تان پر باغی سپاہ بھڑک سکتی تھی۔ شیخ عز الدین نے سلطان توران شاہ کے سر کو فوراً نیزے سے اتارنے کا حکم دیا اور اس کے دھڑ کو دمیا سے منگوانے کا حکم سنایا تاکہ اس کی لاش کی مزید بے حرمتی نہ ہو۔ ملکہ شجرت الدہر نے آگے بڑھ کر فارس الدین اکتئی کو کینہ تود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انسانیت پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ فارس الدین اکتئی شیخ عز الدین سے خائف تھا۔ اس نے فوراً سلطان کا سر نیزے سے اتار دیا اور چند سپاہیوں کو سلطان توران شاہ کا دھڑ لانے کے لیے دمیات روانہ کر دیا جو وہ وہیں دریا کے کنارے پر چھوڑ آئے تھے۔ سر بریدہ دھڑ کے پہنچنے پر ہی سلطان توران شاہ کی تدفین کرنا تھی۔ شیخ عز الدین کے جانے کے بعد فارس الدین اکتئی گھوڑے سے اتر کر ملکہ شجرت الدہر کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے، مگر میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں آگے نہ آتا تو آج میری جگہ کوئی اور امیر ہو سکتا تھا۔ برجی امراء کو فقیت دینا ہی سلطان توران شاہ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ سارا انتظام حسب سابق رہنے دیتے تو شاید یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا۔ مجھے تمہاری صفائی کی ضرورت نہیں ہے، ملکہ شجرت الدہر نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں بے شک دیں تاکہ آپ کا غصہ ختم ہو سکے۔ میں سزا و جزا پر قادر نہیں ہوں، یہ تم لوگوں کا اجتماعی فعل ہے۔ میں کس کس کو سزا دوں گی؟ اگر میں تمہیں سزا دوں تو میں یہ بات بخوبی جانتی ہوں کہ تمہارے گروہ میں دوسرا فرد سامنے آئے گا اور انتقامی جذبے کے تحت مجھے بھی ہلاک کرنے سے باز نہیں رہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تخت کا اب کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ جو لوگ خود کو وارث سمجھتے ہیں ان میں کوئی بھی اتنا اہل نہیں کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو قابو میں رکھ سکے۔ میں آپ کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میرے خیال میں ایوبی خاندان میں آپ سے بہتر کوئی فرد نہیں ہے۔ مجھے اقتدار کی کوئی تمنا نہیں۔ ملکہ شجرت الدہر نے ٹکا سا جواب دیا، اس لیے تو میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں ہوس موجود ہوتی تو شاید میں یہ قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ اگر میں تخت حکومت پر آ گئی تو تم زندہ نہیں رہ سکو گے؟ ملکہ شجرت الدہر کی بات سن کر فارس الدین اکتئی ہنس پڑا۔ مجھے اپنی موت کے عوض اس ریاست کو بچانا منظور ہوگا۔ ملکہ شجرت الدہر اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور کوئی جواب دیے بغیر واپس لوٹ گئی۔ فارس الدین اکتئی نے تمام دستوں کو اپنی اپنی رہائش گاہوں پر جانے کا حکم دیا۔ منصورہ کے کئی امیر اپنے تجسس کو دور کرنے کے لیے شاہی دربار میں پہنچنے لگے۔ امیر فارس الدین اکتئی کی جانب سے شہر کی انتظامیہ کو خصوصی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ امن عامہ کو برقرار رکھیں۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں اس ویرانے میں کیوں اغوا کر کے لائے ہو؟ گل وقوز ہمت کر کے اس گھوڑ سوار سے بولی۔ اس کی بات سن کر نوورد ہنسنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پہچان جاؤ گی، مگر چہرہ دیکھ کر ہی میں پہچانا جا سکوں گا۔
یہ مجھے ہرگز امید نہیں تھی۔ گل وقوز اس کی آواز سن کر مخمسے میں پڑ گئی۔ یہ آواز اور لہجہ اس کی سماعت میں محفوظ تھا، مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں اس کا ذہن اس کی مدد نہیں کر پایا۔ اجنبی نے اسے یوں پریشان دیکھ کر اپنے چہرے کو بے نقاب کر ڈالا۔ وہ ایک خوش عقل اور وجیہہ تتاری نوجوان تھا۔ گل وقوز اس کی صورت دیکھتے ہی سناٹے میں آ گئی۔ اسے یہ ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس کے سامنے موجود نوجوان اس کا ماموزاد اور منگانا کا پوتا ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھے ایک زمانہ بیت چکا تھا۔ کئی برس پہلے جب وہ اپنے نانا منگانا کے پاس گئی تھی تو اسے ملی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قد میں غیر معمولی اضافہ ہوا تھا۔ چہرے کے خد و خال میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں تھی۔ شنگ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا ذہن تو موف ہونے والا ہے۔ تم مجھے سرائے سے اس طرح اغوا کر کے یہاں لے آئے، اور کیا میں تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا جو تمہیں موت کی سزا سنانے پر تلے بیٹھے تھے؟ یہ تم نے بہت غلط کیا شنگ۔ وہ لوگ مجھے اب حقیقت میں اپنے باپ کی قاتل سمجھیں گے۔ گل وقوز تعصب بھرے لہجے میں بولی، بے وقوف، تم نہیں جانتی کہ وہاں کیا کھیل رچایا گیا ہے۔ چلو اندر، میں تمہیں تفصیل سے سب بتاتا ہوں۔ یہاں کافی خنکی ہے، کچھ دیر اور یہاں رکی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ شنگ نے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں خیمے کی جانب بڑھ گئے۔ خیمے میں پہنچ کر شنگ نے ایک کونے میں پڑے صندوق میں سے شراب کی سراہی نکالی۔ وہ شاید کافی دیر سے شراب کی طلب محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے سراہی سے 2-3 گھونٹ اپنے حلق میں اتار لیے۔ گل وقوز خیمے کے وسط میں کھڑی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ شنگ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گل وقوز نے ڈھال سی بستر پر بیٹھ گئی۔ شنگ وہیں صندوق پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ شنگ، جلدی سے بتاؤ، میں سخت اضطراب میں ہوں، گل وقوز نے کہا۔ گل، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے نہ تو مجھ سے میرا حال دریافت کیا اور نہ ہی یہ پوچھا کہ میں اب تک کہاں تھا، اس نے شکوہ کیا۔ یہ سب میں بعد میں پوچھ لوں گی۔ تم نہیں جانتے کہ میں گزشتہ چند دنوں سے کس اذیت کا شکار ہوں۔ نہ صرف میرے باپ کے قتل کا الزام مجھ پر لگا دیا گیا، بلکہ حالات کو یوں توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے کہ میں سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو گئی ہوں۔ اچھا بابا، بتاتا ہوں، تم پیو گی کیا؟ شنگ نے شراب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ایسی علت نہیں ہے، گل وقوز نے ناگواری سے جواب دیا۔ شنگ کچھ دیر تک شراب نوشی میں مشغول رہا، پھر اس نے سراہی ایک جانب رکھ دی۔ وہ ویسے بھی زیادہ نہیں پیتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے باپ کے قتل کے بارے میں بھی جاننا چاہو گی۔ ہاں، گل وقوز نے ٹکا سا جواب دیا۔ دراصل تمہارے باپ کے قتل کے پیچھے شاہی خاندان کے ارکان کا ہاتھ ہے، اس نے انکشاف کیا۔ گل وقوز اس کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گئی۔ اس کی پھیلی آنکھوں میں بے یقینی جھلک رہی تھی۔ کچھ دن قبل اچانک شاہی حکم آیا کہ منگانا کو سرداری کے عہدے سے معزول کر دیا جائے اور اس پر بدعنوانی کا مقدمہ تھوپ کر اسے بے بس بنا دیا جائے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ کوئی سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے طور پر وہاں سے نکلا کہ تمہارے باپ کو یہ ساری صورتحال بتا سکوں۔ یہاں یہ بھی جان لو کہ اس شاہی فرمان سے 2 دن پہلے تمہارا باپ اجلت کی حالت میں سرخوں کے قبیلے میں آیا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ کنئی خان کو گزشتہ رات کسی نے قتل کر ڈالا ہے۔ جانے کیوں یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ میں سرائے ٹھہر گیا کہ قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہیں اپنے باپ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ واقعی کوئی بڑی منصوبہ بندی ہے۔ کنئی خان ریاست کا اہم عہدیدار تھا، اس کے بارے میں شاہی خاندان کی خاموشی میرے شک کو مضبوط بنانے لگی۔ جب میں نے تمہارا بیان سنا تو تیزی سے ازکئی قبیلے جا پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ سردار مانجھی خان کوئی گہرا کھو کھا کر بستر پر پڑا ہے، جس پر مجھے یقین ہو گیا کہ تم سچ کہہ رہی تھیں۔ ابھی میں وہیں موجود تھا کہ ایک شاہی فرمان وہاں پہنچا۔ مانجھی خان کو معزول کر کے اس کی جگہ فوری طور پر نیا سردار نامزد کر دیا گیا۔ مجھے اس وقت مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ واقعی شاہی خاندان کو کوئی فرد تمہارے باپ کے قتل میں ملوث ہے اور وہ اس قتل کی واردات کو غلط رنگ دینا چاہتا ہے۔ میں اسی وقت سیدھا اپنے قبیلے میں پہنچا اور وہاں اپنے دادا سے مل کر ساری صورتحال ان کے گوش گزار دی۔ انہوں نے میری بات سن کر مجھے ہدایت کی کہ میں کسی بھی طریقے سے تمہیں زندہ خانے سے نکال لوں، کیونکہ کنئی خان کی موت کو جلد ہی سرد خانے میں ڈال کر فراموش کرا دیا جائے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس نہ کردہ جرم میں تم مری جاؤ۔ شنگ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ گل وقوز کے ذہن میں خوف سا طاری تھا
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھنونے کھیل سے اسے پھانس لیا جائے گا۔ ایسے حالات میں تو اس کے خلاف گواہیوں کی قطار لگ سکتی تھی۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری سرکت سے میں زندہ رہ پاؤں گی؟ گل وقوز نے اچانک سوال کیا۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتی ہو کہ ریاستی سپاہی اب تمہاری کھوج میں نکل پڑیں گے؟ میں اب واپس سرائے نہیں جا پاؤں گی۔ وہاں اب رکھا ہی کیا ہے؟ اپنے نانا کے قبیلے میں رہ کر باقی زندگی وہیں بسر کرنا۔ تم یہ سب آسانی سے کہہ سکتے ہو، مگر میرے لیے ممکن نہیں۔ میں ہر قیمت پر سرائے میں ہی رہنا پسند کروں گی۔ بیکار ضد مت کرو، فی الحال تو اپنے نانا کے پاس چلو، وہ خود ہی تمہیں سمجھا لیں گے۔ نہیں، میں واپس سرائے ہی جاؤں گی۔ گول وقوز کا لہجہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے کیا؟ شنگ تیز آواز میں بولا۔ وہاں موت تمہاری منتظر ہے۔ میں سرائے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، گول وقوز نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ اپنے باپ کو کھونے کے بعد متی الدین کو کھو رہی تھی۔ سرائے میں رہتے ہوئے اسے یہ امید تو تھی کہ وہ واپس لوٹے گا تو اس سے ملاقات ہو جائے گی، مگر سرائے کو چھوڑ کر یہ امید بھی اندھیرے میں گم ہو جاتی۔ بہرحال میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہیں مانکانا کے پاس تو جانا ہی پڑے گا۔ وہاں پہنچ کر تم جو کرنا چاہو گی وہی کرنا۔ شنگ کے چہرے پر یہ سیاہت چھا گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بات سن کر گل وقوز بے حد خوش ہوگی، مگر اس کا رد عمل بڑا جرحانہ تھا۔ گل وقوز کے بس میں کچھ نہیں تھا، وہ خاموش رہی۔ وہ شنگ کے بارے میں اتنا جانتی تھی کہ وہ جس بات کو ایک بار ٹھان لے تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ وہ اسے مانکانا کے پاس ضرور لے جائے گا، بے شک اس کی مرضی اس میں شامل نہ ہو۔